کے نے پکڑا ہے کیونکہ وہ اکراس جانا چاہتا تھا، نیو یارک جانا چاہتا تھا اور وہاں پہ جا کے جو جیوش کمیونٹی ہے اس پہ حملہ کرنا چاہتا تھا۔ 20 سالہ پاکستانی نوجوان جس کی شناخت پاکستانی ہوئی ہے، آئی ڈی کارڈ اس کے پاس پاکستانی ہے، اس کا نام ہے شہزیب خان، اریسٹ کر لیا گیا ہے۔ اور خبر یہ ہے کہ ایک پاکستانی نیشنل کو کینیڈا سے گرفتار کیا گیا ہے۔ اس سے پہلے بھی ایک خبر یہ آئی تھی کہ ایک پاکستانی بندہ جو کہ پکڑا گیا ہے، جو ایک ایسا پلان کر رہا تھا کہ اس نے امریکہ میں کوئی دہشت گردی کرنی تھی۔ اگر تو یہ وہ بندہ ہے یا یہ کوئی اور نیا بندہ ہے، دونوں سچویشنز میں بات یہ ہے کہ اب جو کچھ سامنے آیا ہے وہ بہت زیادہ خطرناک ہے، بہت حیران کن ہے۔ اس طرح کی ایکٹیویٹیز میں پاکستانی ملوث کیوں ہے، اس کے پیچھے کی وجہ کیا لگتی ہے؟ یہ بہت برا ایک واقعہ جو سامنے آ رہا ہے، یا تو پھر اب اس کو پھانسی دی جائے گی یا تو پھر اس کو کافی عرصے کے لیے قید میں رکھا جائے گا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، ایک پاکستانی نیشنل ہے، ٹورانٹو کے اندر رہ رہے ہیں، ٹھیک ہے جی، وہ جو اس کو اوپر جو چارج ہے وہ رائفل اسالٹ کا ہے، وہ 7 اکتوبر حماس کا بدلہ لینا چاہتا ہے۔ مجھے ایک چیز سمجھا دیں، پاکستانیوں کو کیا پرابلم ہے؟ کیا جو فلسطین کے اندر ہو رہا ہے وہ پاکستانیوں کی ذمہ داری ہے؟ جو دنیا کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے وہ پاکستان کی ذمہ داری ہے؟ اگر آپ کو یہ بڑا شوق ہے تو آپ پاکستان کی آئیڈینٹی ہٹا دیں۔ اب امریکہ کے اندر ایف بی آئی نے ان کوآرڈینیشن ود رائل کینیڈین جو ماؤنٹڈ پولیس ہے اس کے ساتھ مل کے، آپ کو پتہ ہے کینیڈا، امریکنز اور برطانیہ ان سب کی جو آپس میں انٹیلیجنس شیئرنگ بہت زیادہ ہے، ٹھیک ہے جی۔ اب یار آپ داد دیتا ہوں میں کینیڈین پولیس کو اور امریکن انٹیلیجنس کو کہ وہ ایسے لوگ جو ایسی حرکتیں کرنا چاہتے ہیں ان کو ایڈوانس میں پکڑ لیتے ہیں۔ میں کہتا ہوں داد ہے ان لوگوں کو۔ 9/11 کے بعد انہوں نے اپنے ملکوں کے اندر کبھی کسی دہشت گرد کو اس طرح کوئی کارروائی نہیں کرنے دی۔ بہت سارے مسلمان گئے ہیں اور زیادہ تر پاکستانیوں کو یہ کیڑا ہوتا ہے کہ وہ یہ حرکتیں کرنے چاہتے ہیں۔ اب کویسچن یہ ہے، جس بندے سے وہ گن لینا چاہ رہا تھا، ایئر اسٹائل رائفل لینا چاہتا تھا، وہ سننے میں آیا کہ ایک انڈر کور ایجنٹ ہے جو ایمونیشن اور باقی چیزیں ہنٹنگ نائفز وغیرہ دینا چاہتا ہے۔ اب کویسچن یہ ہے کہ جسے وہ کہتے ہیں نا کہ سننے میں یہ آتا ہے کہ جو بندہ ہے اس نے ایک ہیومن ٹریفکر کو یہ بھی کہا کہ مجھے امریکہ کے اندر اسمگل کرو۔ اب مجھے اس چیز کی سمجھ نہیں آتی، میں اس چیز سمجھنے سے قاصر ہوں کہ بھیا تمہارا کیا پرابلم ہے جیوز کے ساتھ، تمہارا کیا پرابلم ہے امریکنز کے ساتھ؟ تم اگر کسی کے بچے ہو، تم اگر کسی کے بیٹے ہو، تم اگر کچھ کرنا چاہتے ہو، تمہارے دماغ میں کوئی ایسا کیڑا موجود ہے تو تم اس کے لیگل پولیٹیکل اپنی اوپینین شیئر کر کے اپنی بات کر لو۔ جب دنیا کے اندر آپ کو یہ آپ کی اوپینین دینے کا حق ہے، پورے امریکہ کے اندر یونیورسٹیوں میں طالب علموں نے احتجاج کیا ہے، یونیورسٹیوں کے اندر بھئی ہارورڈ، کیمبرج، آئی وی لیگ کے اندر احتجاج ہوئے ہیں، تو آپ کو کیا پرابلم ہے؟ آپ بھی احتجاج کریں، آپ اپنی آواز بلند کریں جو آپ کو آواز بلند کرنی ہے۔ آپ کسی چیز سے ڈس ایگری کرتے ہیں، آپ کا کسی سے کوئی پرابلم ہے، آپ بالکل ان کو کہیں، جا کے کہیں بھئی ہمیں اس چیز سے ناپسند گزری ہے اور ہم اس کو، آپ کی ان پالیسیز کو پسند نہیں کرتے، ہم اس کے بارے میں ایک اوپینین رکھتے ہیں۔ بھئی آپ کا اوپینین رکھنا تو حق ہے، پر آپ کو یہ حق کس نے دیا کہ آپ جا کے دوسرے بندے کی جان لے لو؟ یہ تو کوئی طریقہ کار نہیں ہے جی کہ آپ حماس کے پیروکار ہیں، حماس کا آپ سے کیا لینا دینا ہے؟ ٹھیک ہے، اب پوری دنیا میں جب یہ اخبار میں خبریں آئی ہیں، کیا خبریں آئی ہیں؟ آپ پاکستانی سٹیزن، ایک پاکستانی شہری ہے، کینیڈا نے پکڑ لی ہے۔ مجھے بات بتائیں، وہ جو پاکستانی ہیں وہ تو ڈوب گئے، انہوں نے رہ کھ نہیں ہونا ہے سن کے کہ ہمارا ایک پاکستانی پکڑا گیا۔ ان بیچاروں کو کیا رہا وہاں پہ یار؟ آپ نے کیا چھوڑا ان کا؟ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ یہ جو حرکتیں کریں گے اس سے آپ کوئی بہت بڑا اسلام کا نام سر بلند کریں گے؟ اسلام کو اس سے، آپ کی اس حرکت سے، یہ اسلام نہیں اس سے سر بلند ہونا۔ آپ ایک ملک کا قانون توڑنے جا رہے تھے، آپ کسی انسان کی جان لینے جا رہے تھے۔ جو اسرائیل کر رہا ہے وہ اسرائیل کر رہا ہے، اس کو اس کا جواب دینا پڑے گا اور انٹرنیشنل کمیونٹی میں دینا پڑ رہا ہے اس کو جواب۔ یہ تو نہیں ہے کہ اسرائیل کے جو کرائمز اگینسٹ ہیومینٹی ہیں دے آر گوئنگ ان آنسرڈ، اور اب ہم تو نہیں کہہ رہے،
پاکستان نہیں کہتا, میں نہیں کہہ رہا, ساری دنیا بول رہی ہے. کیا امریکہ کے اندر, بھارت کے اندر یہ نہیں کہا گیا کہ اسرائیل نے ڈسپرپورشنیٹ یوز آف فورس کیا ہے؟ ڈپلومیٹک لینگویج میں یہی مطلب ہے. آپ کے پاس کیا چوائس ہے؟ کیا کینیڈا نے یا پاکستان نے اسرائیل کے خلاف اعلان جنگ کر دیا؟ یو آر لیونگ ان کینیڈا, یو آر ناٹ اے کینیڈین سٹیزن. ایون اف یو آر اے کینیڈین سٹیزن, یو ہیو ٹو گو بائی یور کنٹری. آپ کو اپنے ملک کی بات سننی ہے. آپ کا ملک کیا کہتا ہے؟ آپ کا ملک اگر یہ کہتا ہے کہ جی ٹھیک ہے ہمیں اسرائیل پہ حملہ کر دینا ہے, تو بھائی اگر آپ کے ملک نے یہ فیصلہ کر لیا ہے, آپ کی پارلیمنٹ نے فیصلہ کر لیا, تو ٹھیک ہے آپ اپنے ملک کا ساتھ دیں, آپ اپنے سٹیٹ کے ساتھ کھڑے رہیں. جب سٹیٹ نے آپ کو الاؤ نہیں کیا ہوا, ہاں آپ اگر یہ سمجھتے ہیں کہ سٹیٹ کی اوپینین ٹھیک نہیں ہے, سٹیٹ صحیح فیصلہ نہیں کر پا رہی, تو آپ کا حق ہے کہ آپ اوپینین موبلائز کریں, آپ بولیں, دیٹ از یور رائٹ. اس سے زیادہ آپ کو کوئی حق نہیں ہے. آپ پولیٹیشین بن جائیں, آپ سیاست میں آ جائیں, آپ پارلیمنٹ میں آ جائیں, آپ آواز بنائیں, آپ پولیٹیکل پارٹی بنا لیں. جس میں ایف بی آئی کی ٹیم نے ساری ڈیٹیلز بتائی ہیں اور ڈپارٹمنٹ آف جسٹس کی طرف سے یہ سب کچھ سامنے لایا گیا ہے. پہلے تو صرف یہ پتہ چل رہا تھا نا کہ کچھ ایسا ہوا ہے یا کوئی ایسی خبر سامنے آئی ہے, لیکن اب یہ کنفرم ہو گیا اور یہ پتہ چل گیا ہے کہ وہ بندہ اب تک کا ہسٹری کا سب سے بڑا اٹیک پلان کر رہا تھا امریکہ پر. تو یہ تو ابھی یہ سٹارٹ ہے. اگر یہ خبریں, یہ ڈیٹیل سامنے آئی ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ یہ ایک بہت ہی بڑا منصوبہ تھا. تو اب کیا ہوگا؟ اب یہ کینیڈا میں تھا بندہ, شاہ زیب خان جتون اس کا نام بتایا جا رہا ہے, اور شاہ زیب خان جتون 20 سال کا ہے, 20 ایئرس کا, اور کہا ہی جا رہا ہے کہ اس کے پیچھے داعش ہے. یہ جو منصوبہ ہے سارا, اس کا تعلق آئسس سے نکلتا ہے. اور دیکھیں, ایک مطلب اتنی بڑی دہشت گرد جماعت سے تعلق رکھتا ہوا ایک پاکستانی لڑکا جس کی عمر صرف 20 سال ہے, اور وہ پلان کر رہا ہے دنیا کا سب سے بڑا اٹیک کرنے کا امریکہ کے اوپر. آپ سوچ سکتے ہیں کہ یہ کیا خبر ہے, یہ کتنی بڑی اور کتنی خطرناک خبر ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کی پوری ایک ہسٹری ہے. اس کی پوری ہسٹری یہ ہے کہ 9/11 آپ کو یاد ہے نا, اور یہ ابھی جو ہے یہ سپٹمبر ہے. 9/11 کا حملہ جب ہوا تھا, اس کے بعد امریکہ کی طرف سے پاکستان کو کہا گیا تھا فون کر کے کہ ہمارا ساتھ دینا ہے یا نہیں دینا, ہمارا ساتھ دینا ہے یا پتھر کے زمانے میں جانا ہے. تو جنرل مشرف فوراً انہوں نے کہا تھا یس سر, نہیں ہم نہیں جانے کو تیار پتھر کے زمانے میں. اور اس کے بعد کیا ہوا تھا؟ تو اب یہ خبر ہے کہ اس سے بھی زیادہ بڑا ایک حملہ وہ پلان کر رہا تھا. اور وہ حملہ کیا تھا کہ 7 اکتوبر کو اس نے یہ حملہ کرنا تھا, اور نیو یارک میں یہ حملہ کرنا تھا. اور کہاں پر؟ نیو یارک پر یہودیوں پر, یعنی جوز پر یہ حملہ اس نے کرنے کا پلان بنایا ہوا تھا. اور 7 اکتوبر کو اس لیے کیونکہ 7 اکتوبر کو اینیورسری ہے حماس کے اٹیک کی. حماس نے جو اسرائیل پر حملہ کیا تھا 7 اکتوبر کو, اس کی اینیورسری منانے کے لیے ایک پاکستانی 20 سالہ لڑکے نے, جس کا تعلق داعش سے بتایا جا رہا ہے, اس نے یو ایس امریکہ کے دل, امریکہ کے شہر نیو یارک پر حملہ کرنے کا سب سے بڑا پلاٹ تیار کیا ہوا تھا. اگر تو وہ مسلمان ہے تو اس نے بہت اچھا قدم اٹھایا ہے, ٹھیک ہے, ہمیں فخر بھی ہے. یہودی ویسے بھی آپ کو پتا وہ کیا حال کر رہے ہیں ملک کے اندر. انہوں نے ہر کسی ملک کے اندر ہر کسی ملک کے اندر کوئی نہ کوئی پھڈا پرسات یہ وہ کر رہے ہیں. اس کی وجہ سے اگر اس نے یہ کیا تو میرے تو یہی رائے ہے کہ اگر اس سے بھی زیادہ یہودیوں کو مارے تو وہ سب سے بہتر ہے. امریکہ کے اندر جو یہودی کمیونٹی موجود تھی, وہاں پر انہوں نے کیا کہا تھا ہمیں جو ان پر اٹیک کیا گیا؟ اگر آپ کے اندر اتنے گٹس ہیں, یا اگر آپ کو اتنی یہودیوں سے نفرت ہے, اسرائیل سے نفرت ہے, تو کھلم کھلا جائے نا پھر اسرائیل کے اندر, لڑے جا کر. ہم اگر ہماری گورنمنٹ ہمیں اجازت دیتی ہے ہم تو تیار ہے جانے کے لیے. جس بندے نے اٹیک کروایا اس کو گورنمنٹ نے اجازت تو نہیں دی تھی. اس کو اگر گورنمنٹ نے اجازت نہیں دی, اس نے اپنے اسلام کو دیکھ کے یہ کیا اٹیک. اس نے تو جواب دی اللہ کو ہے, اس نے تو اللہ کو خوش کیا ہے, اس نے تو ایک قسم کا جہاد کیا ہے. اسلام نے کبھی کسی جو معصوم ہے, غیر مسلم ہے, ان پر اٹیک کرنے کا حکم نہیں دیا. اب ایک بندہ جس نے آپ کو چھیڑا, دیکھیں اسرائیل اور فلسطین کی لڑائی چل رہی ہے, وہ یہودی جو امریکہ کے اندر موجود ہیں, جو کینیڈا کے اندر موجود ہیں, یا جو پاکستان کے اندر بھی موجود ہے,
ان کی تو فلسطین اور اسرائیل کی لڑائی میں کوئی ہاتھ نہیں نا ہے. اب ایک بندہ آپ کو کچھ نہیں کہہ رہا, آپ وہاں جا کر آپ جہاد کے نام پر آپ ایک اٹیک کرواتے ہو. دس از ناٹ جہاد. آپ کو کسی معصوم کی جان لینے کا کسی نے رائٹ نہیں دیا. اسلام میں بھی غیر مسلم جو معصوم ہو, جس نے آپ پر اٹیک نہ کیا ہو, یہ اس چیز کی اجازت نہیں ہے. میری بات سنیں, اگر اسلام نے اجازت نہیں دی جو ان سے فلسطین کے اندر, بوسنیا کے اندر, چیچنیا کے اندر بے قصور مارے گئے ہیں, ان کو شہید کیا گیا ہے, چھوٹے چھوٹے بچوں کو بھی شہید کیا گیا ہے. یہ نہیں کہ انہوں نے چن چن کے صرف بڑوں کو شہید کیا ہے, ان کے گھر بار سب کچھ تباہ کر دیا انہوں نے. ٹھیک ہے, فلسطین کے اندر کیا انہوں نے کیا آپ کو بھی پتہ ہے. اگر میری بات سنیں, جائے جس کا جہاں پہ حق ہاتھ پڑ رہا ہے وہ وہاں پہ اتنا کام کر رہا ہے ان کے لیے. وہ یہودی ہے, ان کو ختم کر دینا چاہیے. اسلام کے اندر ہے یہودیوں کو ختم کر دے, جبکہ وہ نبی کو مانتے ہی نہیں ہے, نبی کو مانتے نہیں ہیں, کلمہ ہی نہیں پڑھتے, وہ ایمان ہی نہیں لے کے آ رہے. وہ یہی چیز کہہ رہے کہ نبی آ رہے ہیں, توبہ استغفر اللہ توبہ نعوذ باللہ, دنیا کے اندر نبی آ رہے ہیں, جبکہ قرآن پاک نے کھلم کھلا کہا ہوا کہ آپ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے آخری نبی ہے, ان کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا. اسلام کے اندر جہاد کی کنڈیشن دی گئی ہے کہ اگر آپ کو اٹیک کرے تو پھر جہاد فرض ہے. ایسا نہیں کرا وہ ادھر جو امریکہ کے اندر یہودی موجود تھے انہوں نے آپ پر اٹیک کیا, وہ وہاں سے یہاں پہ پناہ انہوں نے لی ہوئی ہے. آپ کو کیسے پتا انہوں نے وہاں سے یہاں پناہ لی ہوئی ہے؟ نیوز چینل والی ہیں, آپ کو اس چیز کا علم ہونا چاہیے کہ یہودی وہاں سے چھوڑ چھوڑ کے دوسرے ملکوں میں جا رہے ہیں. ان کے ساتھ نہیں چھوڑ کے جا رہے.